یہ اللہ کے رسول کی حدیث، سرکار کی حدیث ہے. سرکار نے یہ تعلیم دی ایک چاہنے والے کو کہ دعا کس معصوم سے مانگنا. آپ کی انتقال کے بعد کا ہے، آپ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، حال کا واقعہ. حال کیا مطلب 100 150 سال 200. شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. مفتی کے جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا کہ ایک بہت پریشان انسان تھا، ایسا پریشان کہ اس کی پریشانی دوری نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اللہ کے رسول کو بلا رہا تھا، اور اس کے سامنے اس کے اوپر بنی عباس کی حکومت تھی، اور ان ظالموں نے اس کو جیل میں ڈال دیا تھا اور پھانسی کی سزا دے دی تھی کہ اس کو ہینگ کر دو. کل یہ ہینگ ہونے والا ہے. کئی دنوں سے یہ جیل میں دعا مانگ رہا ہے، اور مانگ رہا اللہ کے رسول سے. سرکار اس کے خواب میں ہے. شیخ اتنا بڑا عالم دین کے واقعے کو لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ آئے، اور جب آئے تو اس نے پریشان ہو کے خواب میں کہا، یا رسول اللہ میں کب سے پکار رہا آپ کو، میں آپ کی امت میں سے، میں آپ کے اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور میں اتنی پریشانی ہے، میرے گردن پہ تلوار ہے، موت آ گئی میری، اور کل موت ہے، آپ میری مدد کریں. تو آپ نے کہا جو طریقہ تھا اس طریقے سے تو نہیں مانگ رہا تھا. اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ اب سرکار نے بتایا. میں آپ سے ایک بات بول رہا کہ آپ کسی معصوم سے مانگو آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن یہ ایک طریقہ اس طریقے سے بھی مانگو. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آخرت کے لیے کوئی دعا مانگنا ہے، ان لائف آفٹر ڈیتھ، جنت تک پہنچنے کے لیے، اگر اس برزخ کی زندگی کے لیے دعا مانگنا، وہاں کی لائف کے لیے دعا مانگنا، تو آپ نے کہا، جبکہ ہم وہ دعا نہیں مانگتے، ہمارے اسکیجول میں نہیں ہے وہ دعائیں، ہمارے اس میں کئی دعائیں ہیں، لیکن آخرت کی کوئی دعا نہیں کرتا کہ میری برزخ بڑی پیسفل گزرے. میں چھیڑتا نہیں، وقت نکل جائے گا اس میں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا واسطہ دو، آخرت کے لیے دعا مانگنا، میری بیٹی کا واسطہ دو، مظلوم شہزادی کا، اور میرے دونوں بچے حسن اور حسین کا واسطہ دو، اللہ تمہاری آخرت کو خیر کرے گا. جو ایک ہڈن لائف آنے والی ہے ہم سب کے لیے، آپ کی میری سب کی لائف ہے. کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی کہیں کا سٹیزن، وہ لائف سب کے لیے. کہا کہ آخرت کے لیے اتنی امپورٹنٹ دعا ہے. میں 2-3 جملوں میں آگے بڑھا. آخرت کے لیے دعا کرنا ہے تو میرا واسطہ دو، میری بیٹی کا واسطہ دو، میرے دونوں بچے حسن اور حسین کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، آپ کے آفس میں، کہیں بھی، کوئی مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پیسے لے کے نہیں دے رہا، آپ کے اوپر ظلم کر رہا، 1000 چیزیں ہیں ظلم کی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کوئی ظلم کر رہا، تو میرے بھائی علی کا واسطہ. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ امام پہ خود اتنا ظلم ہوا، گھر جلایا گیا، شہزادی پہ دروازہ گرایا گیا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا وہ میرا اور میرے بھائی کا ایک معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسے بدلہ لیتا. اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے شر سے بچنا ہے، which is very important ہماری لائف کے لیے. آج جتنے ہمارے گناہ ہو رہے وہ شیطان ہی کی وجہ سے ہو رہے نا، لیکن ہم کبھی یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا لے. کہا میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو، چوتھے، اور بیمار اگر کوئی ہے تو میرے بچے کا یہ چوتھے وارث کا واسطہ تھا، بیماریوں سے بچنے کا. اس کے بعد کہا علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں انکریز چاہتے ہو، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا. میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ. پھر کہا کہ اگر مصیبتوں میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں گھر جاؤ، تو میرے 7ویں مصعب جعفر کا واسطہ. پھر کہا جب تم سفر پہ ٹریول کرو، ایون آپ گھر سے نکلتے وقت جرسی آفس جا رہے تو بھی وہ بھی ایک سفر ہے چھوٹا آپ کا، غریب امام کو سلام کر کے نکلو باہر، السلام علیکم یا غریب الغرباء یا امام علی رضا. جب بھی غریب امام کو سلام کرنا، بی بی معصومہ کو ساتھ کرنا، ایک جملہ بولنا کہ سلام علیکم یا مصعب نجاف، بس. کہا سفر پہ جیسا جا رہے تھے، جیسا جا رہے ویسی خیریت سے واپس آؤ گے، موت نہیں آتی. اگر غریب امام کا سفر، آپ جو امام زامین مانتے ہیں وہ اسی لیے تو مانتے ہیں. اس کے بعد کہا رزق میں برکت چاہتے ہو، میرے 9 کا واسطہ تقی جواد.
عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ میں کی عبادت کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اپنی گردن پہ رکھا, رکھ کے کہا اگر موت آ جائے اتنی قریب تم موت کے ہو جاؤ, میرے بیٹے قائم کا واسطہ دو. قائم کا واسطہ دو, وہ اسی وقت آ کے بچائے گا. اگر آپ کے سامنے وہ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو صرف یاد دلا رہا, وہ بحرین والا واقعہ, وہ انار والا واقعہ, اس میں زمانے کے امام نے کیا کہا تھا محمد ابن علی کو کہ غلطی تیری نہیں ہے, میری غلطی نہیں تیری ہے. اس نے کہا تھا مولا میں تو آپ کو پکار رہا تھا. امام نے کیا کہا تھا کہ 3 دن کی تو نے مہلت مانگی کیوں؟ اگر 1 لمحے کی مہلت مانگتا میں دوسرے لمحے میں آ کے تیری مدد کرتا. یہ امام کے جملے جو میں آپ کی خدمت پہ. تو دعا کے طریقے